معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اغوا جسمانی ہو تو اس کی سنگینی اور اس جرم کا احساس سب کو ہوتا ہے۔ اغوا شدگان کو بھی احساس ہوتا ہے اپنی مظلومیت کا، اور اغوا کرنے والوں کے ظلم کا احساس بھی دیگر لوگوں کو ہوتا ہے کہ ظالم ہے۔ اور یہ جسمانی اغوا کرنے والے اغوا شدگان کو اپنے مفادات کے لیے، جرائم کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے زبردستی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا احساس بھی سب کو ہوتا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ اغوا عربی لفظ ہے۔ جسمانی اغوا سے بڑھ کر اس سے بھی زیادہ سنگین اور بڑا جرم ہے فکری اغوا۔ جیسے جسمانی اغوا شدگان کو اغوا کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فکری اغوا شدگان کا بھی اس وقت دنیا میں یہی حال ہے، اور معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے جب یہ فکری اغوا شدگان ملک کے بالادست اداروں میں موجود ہوں، ان کا اختیار بڑھ جائے، با اختیار عہدوں اور منصب پر بھی ہوں، اور سنگینی اور بڑھ جاتی ہے جب انہیں اپنے اغوا شدگانی کا احساس بھی نہ ہو۔ پھر وہ اپنے اغوا کاروں کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچتے رہتے ہیں، نہ انہیں اپنی مظلومیت کا احساس، نہ اغوا کاروں کے ظلم کا احساس، پھر وہ آلہ کار کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اور یہ فکری اغوا کی تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو جب نسل انسانی کا آغاز ہوا تو ابلیس اور طاغوتی قوتوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ اغوا کاری اس کی تاریخ نسل انسانی سے ہے۔ اعلان کیا اس نے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ سبحان اللہ، کہ میں ان کی گندگیاں، ان کی برائیاں، ان کے گناہ انہیں آراستہ کر کے پیش کروں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا۔ ہاں، تیرے مخلص بندے، ان پر میرا قابو پانا مشکل ہے، جن کے دلوں میں تقوی کا نور، جن کی بنیاد، جن کی زندگی کی عمارت نیکیوں پر، جو اللہ کے نیک بندوں کی عظمت، محبت، صحبت، جن کی اٹھان تقوی اور للہیت پر، ہاں یہ فکری اغوا سے محفوظ رہیں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین۔ باقی لأغوینہم اجمعین، سب کو میں اغوا کر دوں گا۔ اور آج اسلامی دنیا میں بہت بڑی تعداد اس اغوا کا شکار ہو چلی ہے۔ یہ ترقی پسندی، یہ سیکولرازم، لبرلزم، انسانی دوستی کے نظریات، یہ اسی اغوا کاری کا تسلسل ہے، یہ اسی اغوا کاری کے تسلسل کی مختلف شکلیں ہیں۔ جب مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ اطاعت کے ذریعے ایک ہستی ہے، وہی حاکم اور معبود ہے، اور محمد رسول اللہ ایک ایسا زندگی کا نظریہ لے کے آئے ہیں جو پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، یہ اعلان کرتا ہے۔ لیکن پھر اگر اپنی عزت، اپنی فلاح، اپنا وقار، اپنی کامیابی، دنیا میں سرخروئی انسانوں کے بنائے نظریات میں تلاش کرے تو کیا مطلب ہے، سوائے اس کے کہ یہ فکری طور پہ اغوا ہو چکا ہے۔ اور آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمان کہلانے پہ مصر ہے کہ میں مسلمان ہوں، مصر ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام سے منحرف ہے، توہین رسالت ہے، اصحاب رسول کی عظمت پامال ہے، اسلامی احکامات کو علی الاعلان ان کا مذاق، ان پہ طنز تنقید ہے۔ یہ اس اغوا کاری کا نتیجہ ہے۔ جب یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایک ذات ہے جو حاکم بھی ہے، معبود بھی ہے،
اور محمد الرسول اللہ ایک ایسی ہستی ہے جن کا نظام زندگی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. پھر کیا مطلب کہ اپنی عزت، کامیابی، وقار، فلاح کسی انسانوں کے بنائے نظریات میں تلاش کرے، لیکن جب فکری طور پہ اغوا ہو چلا ہے تو اسلام مسلمان کہلانے پر بھی مصر ہے، لیکن عملاً اسلام سے منحرف ہے. اسلامی احکامات پر طنز، تنقید، علی الاعلان اس کے مقابلے میں بغاوت، کھلے عام اس کے خلاف نفرت آمیز گفتگو. تو جسمانی اغوا کاروں کو بھی اپنے ظلم کا احساس ہوتا ہے، اغوا شدگان کو بھی اپنی مظلومیت کا احساس ہوتا ہے، اور دنیا بھی جانتی ہے کہ جسمانی اغوا شدگان کو اغوا کار اپنے آلہ کار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور بدقسمتی ہے اسلامی دنیا میں ایسی فکری اغوا شدگان کو طاغوتی قوتیں اپنے آلہ کار کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. انہیں آلہ کار کے طور پہ انہیں سپورٹ کیا جاتا ہے ایسے اداروں میں، ایسے مناصب میں، ایسے ترقی اور عروج کی مناظر انہیں طے کرا جاتی ہیں، پھر انہیں آلہ کار کے طور پہ استعمال کیا جاتا. اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اس میں وحدانیت ہے کہ اطاعت کے لیے ذات ایک اللہ، شریعت جو قابل نفاذ ہے، جس پر عمل کرنا ہے وہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، اور جو لوگ اسے اختیار کرتے ہیں وہ ایک امت سے تعلق رکھتے ہیں. اور اللہ نے ان کی نشاندہی کی ہے، ان کی پہچان کے لیے انہیں نام دیا ہے اور کہا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. اسے تصنع اور بناوٹی اور منافقانہ لیبل لگانے کی ضرورت نہیں. انسان دوستی کے نظریات، ترقی پسند مسلمان، سیکولر مسلمان، نانا، اسے تو ایک سبق اسلام نے دیا ہے، حنیفا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ اور خالق ہے. سب سے یکسو ہو کر، میرا تعلق مشرکوں سے نہیں. اور اس سے زیادہ وضاحت یوں کی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں اپنی عزت تلاش کرے، اپنی آبرو مندی تلاش کرے، اپنی فلاح اور کامیابی تلاش کرے، اس کا دین ہمیں قبول نہیں ہے، اس کی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آج پوری اسلامی دنیا بدقسمتی سے اسی فکری اغوا کا شکار ہے، فکری اغوا کا شکار ہے. اور اللہ نے کہا ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ انسانوں کے بنائے نظریات کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور ان کی نظریات اور فکر میں اپنی آبرو مندی، اپنی عزت، اپنی فلاح تلاش کرے، اس کی مہمانی ہم نے جہنم کی شکل میں تیار کر رکھی. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. قل هل انبئکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہم تمہیں بتائیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ اعمال کے لحاظ سے کون نقصان میں ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنتیں، کاوشیں دنیا کی زندگی میں غلط ہو گئی، بھٹک گئی رائے راستے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اسلام حنیفہ کا مطلب، اسلام کا مطلب حنیفہ ہے. یہ خصوصیت رکھتا ہے، یہ خصوصیت رکھتا ہے جہاں ذرا بھی شرکت کی گنجائش کوئی نہیں، یکسو ہو کر اسلام کی طرف. یہ اللہ نے ایک زندگی کا نظریہ دیا ہے مسلمانوں کو. لیکن میرے عزیزو، ایک یلغار ہے، ایک فکری اغوا کی یلغار ہے،
اور اسلامی دنیا میں فساد اور بربادی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قوم اور عوام کے نظریات اور ہیں اور اداروں میں بیٹھے والے قوم کے نظریات اور فکر مختلف ہیں. وہ اپنی نظریات سے سوچتا ہے اور دین پڑھنے والا اور قرآن سے تعلق رکھنے والا اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والا اس کی طرز زندگی اور ہے. بہت تفاوت ہے ان دونوں کے اندر، بہت تفاوت ہے. اسلامی زندگی ہے. اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام ومن یبحث دونہ اذلہ اللہ. اللہ نے ہمیں اسلام کے بدولت عزت دی ہے. میری عزت، میرا وقار، میری فلاح، میری کامیابی، میری خوشحالی، میری ترقی صرف اسلامی بنیاد پر عمل کرنے میں ہے. بس اسلام کا سبق تو یہ ہے. لیکن اغوا کاروں کا ایک لشکر ہے جو اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بیٹھا ہے. ایک لشکر ہے تعلیمی اداروں سے لے کر ذرائع ابلاغ تک، جو اس نسل کو، ان مسلمانی معاشرے کو اس اغوا کا شکار کر رہا ہے. اس نے بڑے جال بن رکھے ہیں، بڑے خوشنما جال بنی ہوئی ہیں. اور اس نادان اور اس سادگی کا اس کا حال دیکھی ہے کہ یہ اغوا شدگان میں شامل بھی ہو چکا ہے اور اپنی اغوا کاری کا اسے احساس بھی کوئی نہیں، اپنی مظلومیت کا احساس بھی کوئی نہیں کہ کھلے عام اللہ کے احکامات کا، دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے. ہاں الا عبادک منہم المخلصین. شیطانی قوتوں نے اس سے مایوسی کا اظہار کیا ہے. اللہ کے مخلص بندے یہ میرے قابو میں نہیں آ سکتے، یہ میرے قابو میں نہیں آ سکتے. تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی زندگیوں کو اس سنگین گمراہی سے محفوظ کرنا ہے تو پھر نیکی کی زندگی پہ آؤ، تاکہ ان کی سوچ اور فکر کی اٹھان تقوی پر ہو، اللہ کو راضی کرنے پہ ہو. ورنہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے دسترخوان پہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر میں پلنے والے دنیا اسے اغوا کر چکی ہوگی نظریاتی طور پر. ابا کی سوچ کہیں مدینہ کی طرف اور اولاد کی سوچ کہیں اور. آپ کے دسترخوان پہ بیٹھنے والا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا لال، آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. وہ کھلے عام کہتا ہے مجھے اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا. وہ کھلے عام کہتا ہے اسلام کے یہ عمل آج کے دور میں قابل عمل کیسے ہو سکتا ہے. اس دور میں حلال کی بات کرتے ہو، سود سے بغاوت کی بات کرتے ہو، شرم و حیا اور حجاب اور پردے کی بات کرتے ہو. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی. ابا آپ کون سے پرانے نظریات کی باتیں کرتے ہیں. آپ کی اولادیں جو مردم شماروں میں مسلمان لکھی جاتی ہیں، آپ کھلاتے اور پلاتے ہیں، اس کی سوچ، اس کی فکر پہ اغوا کاری کا جادو چل چکا ہے اور اسے اپنی اغوا شدگان میں شامل ہونے کا احساس بھی نہیں ہو. وہ آپ کو جواب دے گا، وہ آپ کے نظریات کو غلط کہے گا، بلکہ کھلے عام میرے نبی کی زندگی انکار حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ انگلی اٹھائے گا. یہ تو 14 صدیوں کے بعد آئی ہے، یہ تو سال کے بعد حدیث لکھی گئی ہیں. یہ اس فکری اغوا کا نتیجہ ہوگا. نہ صحابہ پہ اعتماد رہے گا، نہ احادیث پہ اعتماد رہے گا، میرے نبی کی زندگی پر نہ اعتماد رہے گا. بلکہ سچ یہ ہے کہ جب یہ جراثیم جڑ پکڑ جاتے ہیں تو وہ لا مذہب ہو جاتا ہے. وہ خدا کی وحدانیت کا بھی انکار کرتا ہے. میں اللہ کو نہیں مانتا. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. ایسی کئی ساری مخلوق آپ کی سوسائٹیوں میں نظر آتی، ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ فکری اغوا کی وبا ہے اس وقت. جسمانی اغوا کوئی ہو جائے تو احساس ہوتا ہے، اس کی مظلومیت کا احساس ہوتا ہے، ان کے ظالم ہونے کا احساس ہوتا ہے. اغوا شدگان کے بارے میں یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ دشمنوں کا اعلی کار بن جائے، اغوا کاروں کا اعلی کار بن کے کہیں مصیبت میں نہ پڑ جائے. ارے میرے عزیزو، میرے بچے، میرے بچیاں اگر اغوا فکری طور پہ اغوا ہو گئے تو غیروں کے اعلی کار بن کے کفار کے نظریات پھیلائیں گے، ان کے دستے بازو بنیں گے، شیطانی طاغوتی نظریات کو عام کریں گے، اعلی کار استعمال ہوں گے. بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اس نے تو، ان طاقتوں نے تو قسم کھا رکھی ہے ہم نے سب کو گمراہ کرنا. شیطانی لشکر
تاریخ اسلام سے، تاریخ انسانیت سے اس کے ساتھ دشمنی پہ آیا ہوا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، گمراہ کروں گا. علماء نے لکھا ہے اس نادان نے یہ نہیں کہا اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا. ارے مسلمانوں، راستہ کھلا ہے، مایوسی کی بات نہیں. آسمان والے رب سے تعلق جوڑو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے سامنے پیشانی ٹیکو، اس کے بن کے رہو، شیطانی کرندوں سے محفوظ رہو گے، شیطانی جالوں ان کے مکر و فریب سے محفوظ رہو گے. آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی جنہیں اللہ نے قرآن کی تلاوت کا ذوق دیا ہے، جنہیں اللہ نے اپنے گھروں میں آنے کی دولت عطا فرما رکھی ہے، جن کے دلوں میں علماء صلحاء کی عظمت ہے، سچ بتاؤں جہاں ان کے اپنے نظریات محفوظ ہیں، دین محفوظ ہیں، وہاں ان کے اولادوں کے نظریات اور دین بھی محفوظ نظر آتے. اس پرفتن دور کے اندر جہاں اندھیری اندھیرے، ظلمتی ظلمتیں، ہر طرف فتنوں کے انبار ہیں، لیکن جن خوش نصیب لوگوں کو قرآن کی تلاوت کا ذوق ملا ہے، اللہ کے گھر کے آنے کے زندگی میں معمول ہے، علماء صلحاء کی عظمت اور محبت ہے، اللہ نے انہیں ان فتنوں سے محفوظ کر رکھا. الا عبادک منہم المخلصین. شیطان نے مایوسی کا اظہار کیا، اے اللہ تیرے یہ پیارے بندے ہیں نا مخلص، ان پر میرا قابو پانا بڑا مشکل ہے، یہ میرے قابو میں نہیں آ سکتے. تو میرے عزیزو، مایوسی کی بات بھی نہیں لیکن فکر مندی کی بات ہی بھی ہے. آنکھیں کھول کے رکھیں، کہیں میرے گھر کے بچے، میری اولادیں، میرے دائیں بائیں والے کہیں فکری اغوا کا شکار کے غیروں کے اعلی کار نہ بن جائیں. اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، گمراہیوں سے محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.